جہاں سے کل ہم نے سبق کو جوڑا تھا وہیں سے آج شروع کیا ہے. کل اللہ کی ذات کریم میں پہلے مکہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے مشرق مکہ اور جو دنیا کے جتنے بھی مشرق ہیں یا نافرمان ہیں یا نہیں مانتے ہیں اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں, اللہ کے حکم کو تسلیم نہیں کرتے, اللہ کے حکم کو تسلیم نہیں کرتے, آخرت جنت اور دوزخ کو نہیں مانتے. کل اللہ کی ذات کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم یہ کو جتنا دیکھی جنت پر جاؤ جہان, کہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو دورہ پڑتا ہے یا جن چمڑ گیا ہے, شیطان نے بس کر لیا ہے, اور جب وہ اس کے اوپر ایسی کیفیت ہوتی ہے تو اس کی زبان سے مختلف قسم کے الفاظ. لیکن آپ نے اکثر جنونی لوگ دیکھے ہیں, پاگل بھی دیکھے ہیں, انتظار کے اندر بھی کئی پاگل ملتے ہیں, آج کل بھی ملتے ہیں, کبھی کبھی مسجد میں بھی پاگل ایک دو ہوتے ہیں, یہاں دیکھے ہم نے. لیکن ان کی زبان سے کبھی کوئی خیر کا کلمہ نہیں نکلا, نہ کوئی فلاح کا کلمہ نکلا ہے, نہ لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ اے لوگوں تمہارا ایک دن اصحاب ہو. یہ جو یہاں فلم ہماری فلم تبدیل ہو رہی ہے, اس فلم کو قیامت کے دن میدان محشر میں چلایا جاتا ہے, اور ہر چیز جو ہے منظر عام پر آ جاتی ہے. اس لیے تھوڑی سی فکر مندی کر لو. اور جتنے پیغمبر آئے تھے اللہ نے یہ بتایا کہ ان کی سب کی دعوت ایک تھی, اللہ وحدہ لا شریک ہے. شریعت مختلف تھی بساط کے مطابق, حکم کے مطابق اور حالات کے مطابق, لیکن توحید ایک تھی, کلمہ ایک تھا اور دین ایک تھا. ان دین عند اللہ الاسلام, اسلام کے علاوہ کوئی پیغمبر کوئی چیز نہیں لے کے. اللہ نے ان کو جواب دیا من جاء بالحق, اے لوگوں جو تم یہ دور افطرا بانٹتے ہو ایسی بات نہیں ہے, بلکہ وہ تو حق
لے کے آئے، سچائی لے کے آئے، وہ ایسی بات لے کے آئے کہ پوری اللہ نے کل میں نے تفصیلات آپ کو بتا دی تھی، وہ ایسی چیز لے کے آئے کہ جو غیب کی باتیں تمہیں بتا دیں، وہ تمہیں بچانا چاہتا ہے، تمہیں ڈوبنے سے بچانا چاہتا ہے، تمہیں جلنے سے بچانا چاہتا ہے، تمہیں معاشرے میں مکرم بنانا چاہتا ہے، عزت والا بنانا چاہتا ہے، اور اللہ کے خوف سے مزین کرنا چاہتا ہے، زندگی کی جو آئین ہے، جو زندگی کی ڈائریکشن ہے، اس کو متعین کرنا چاہتا ہے۔ اکثر الحق کے کارے وہ حق لے کے آیا ہے، لیکن اکثر لوگوں کو حق ناگوار ہے۔ آج حق کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَئِن اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق کہیں ان کی خواہشات کے مطابق ان کے پیچھے چلتا تو کیا ہوتا؟ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام جو ہے وہ درم ہو جاتا ہے۔ دنیا میں نادان لوگوں کی بالعموم یہ روش ہوتی ہے کہ جو شخص ان سے حق بات کہتا ہے وہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، لڑ پڑتے ہیں، معاشرے میں بھی، بازار میں بھی، گلی میں، محلے میں، خاندان میں، وہ آپ سے لڑ جائیں گے کہ آپ حق سے حق جو ہے وہ بڑی تکلیف دیتے ہیں، لیکن اصل میں جو زندگی کا حسن ہے وہ حق ہے۔ ایک واقعہ ہے اس کو آپ غیر واقعہ نہیں بنا سکتے، جب رات ہے اس کو کہتے رات نہیں ہے دن ہے تو اس کو آپ دن نہیں کہہ سکتے، یہ حق ہے، سچ ہے۔ تو جتنے بھی واقعات ہیں ایک شخص کی مطابق ایک شخص کے مطابق نہیں ڈر سکتے، سچائی ہمیشہ سچائی رہتی ہے، حقیقت جو ہے کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی۔ اب لڑکی کو لڑکا اور لڑکے کو لڑکا جیسے انہوں نے کہا شادی کر لو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ اور یہ جب ایسی بات ہوگی تو پھر زمین و آسمان کے اندر اگر اللہ فرماتے اگر ایسی بات ہوگی تو زمین و آسمان میں فساد سے بھر جائے۔ اس لیے یہ چیز اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی، وَلَئِن اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ، خواہش ہے، ہر جو بھی حکمران بنتا ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ سچ کا گلا دبا لیا جائے اور اس کی مرضی کے مطابق سارے کام، جو اس کی زبان سے نکلے وہ حق ہے، باقی سب بھول گئے۔ لیکن جیسے ہی حقیقت کو لوگ دباتے ہیں اور پھر وہ حقیقت جب دبتی ہے تو پھر جب ابھرتی ہے تو پھر دنیا کو دیش کو نابود کر دیتی ہے۔ اس لیے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مبعوث ہوئے، جب آپ کو حکم ہوا، آپ اکیلے تھے، اور کتنی یہ جرت اور ہمت اور بہادری کا کام ہے کہ پورا خاندان اور پورا اہل مکہ اور پوری دنیا کو لکا کے اللہ وحدہ لا شریک ہے یہ مان لو فلاح پا جاؤ، یہ مان لو آگ سے بچ جاؤ، یہ مان لو پتھر کھرانے والے دن سے تمہیں شاید اللہ تعالیٰ دے، اور یہ اعلان کرنا کوئی مذاق نہیں۔ اللہ نے یہ کل بھی فرمایا تھا اس شخص کو یہ جانتے ہیں ان کے درمیان 40 سال کا ہے، اور ایک دن پہلے تک جب تک اس کے اوپر وحی نہیں آئی، ایک دن پہلے تک کبھی اس نے نہیں کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے دی، اس لیے کہا مما جب تک وہ بولتا نہیں ہے اس کے بعد جب تک وحی نہ آئے، وحی آتی ہے پھر بولتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی کلام ہے وہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور آپ کی زبان سے جو نکلی ہوئی حدیث ہے وہ اللہ کی طرف کا۔ یہ وحی جو ہے جاری، یہ جو وحی ہے جاری ہے، اور جو وہ خفی ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی طرف سے حکام ہے، تو پھر لیکن اس میں بھی کوئی آدمی نقص نہیں نکال سکتا، کوئی آدمی، اس کی تدریج اتنی ہے اور ایسے تواتر سے ضبط کی گئی ہے کہ لوگوں نے 30 50 سال لگا کے ان کا پہلا کون تھا، اس کے آگے کون تھا، اس کے آگے کون تھا، پورا شجرہ راوی پڑے، جہاں ذرا بھی مشروط نظر آیا وہاں لکھ دیا گیا ہے کہ اس میں یہ راوی جو ہے مجہول ہے، اس لیے اس حدیث کے صحیح ہونے میں تھوڑا سا شک گزر۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ سچائی کا نہ مانتے تو زمین اور آسمان جو ہے وہ منفی جو کچھ اس کے اندر ہے زمین و آسمان کے اندر فساد سے
بل آتیناہم بذکر، اب یہ بڑی پتہ کی بات، بل آتیناہم بذکر، بل آتیناہم بذکر فہم عن ذکر، اور یہ بڑی فکر مندی کی اللہ نے بات بتائی، نہیں بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں اور وہ اپنے ذکر سے مطلب۔ اب یہ ذکر جو ہے اس کے کئی معنی ہیں، مطلب یہ فطرت کی ذکر جو ہے، ایک معنی اس میں فطرت اس لحاظ سے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی دوسرے عالم کی باتیں نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کی اپنی جو فطرت ہے اس کی حقیقت کے مطابق یہ قرآن جو ہے ان کے اوپر بتا رہے ہیں۔ یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے، اور اس کے اندر جو مقتضیات ہیں ان کے سامنے جو ہم پیش کر رہے ہیں، تاکہ وہ اپنے پہلے سبق کو اللہ یاد جو پہلے جب تک حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور ساری روحیں آپ کی ذریعے سے نکالی گئی جو قیامت تک پیدا ہو، الست بربکم سورہ کہف کے اندر آپ نے پڑھا، قالوا بلی بے شک تمہارا رب، تو وہ ان کی ذریت جو سبق بھولا ہوا ہے، ان کی فطرت کے اندر وہ چیز موجود ہے، ہم اس قرآن کو اس لیے اتار رہے ہیں تاکہ یہ اپنی حقیقت سے آشنا ہو۔ دوسرے اس کے معنی یہ ہے کہ نصیحت بھی ہے، اس کی روح سے یہ تفسیر اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے یہ انہی کے بھلے کے لیے بات کہے گا، جو کچھ ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، ہمارے سامنے جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے یا اس وقت جو موجود لوگ تھے ان کے سامنے جو کچھ پیش کیا جا رہا تھا، یہ ایک نصیحت ہے، اور ان کا یہ فرار کسی اور چیز سے نہیں بلکہ اس نیت سے فرار اس لیے ہے کہ یہ اپنا بھلا نہیں چاہتا۔ تیسری اللہ نے فرمایا کہ اس کے معنی جو ہے اگر ہم اس کو شرف اور عزت اور اعزاز کے طور پہ سمجھ لیں تو اس سے مراد ہے اللہ تو اس قرآن کی وجہ سے تمہیں سرفرازی عطا کرتا ہے، تمہیں عزت دینا چاہتا ہے۔ یہ سرفرازی اور فلاح جو ہے مال و دولت سے نہیں ہے، وہ بے دیر بھی سپاہی لڑتا ہے، جو ہوتے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں بھی کٹ جاتی ہیں، لیکن اس قرآن کے اوپر اگر یقین ہوتا ہے تو پھر اس کو اپنی منزل آسمانوں میں چلا جاتا ہے، لیکن ہمارا یقین ختم ہے۔ یہ جو تین چیزیں ذکر کی، یہ ہمارا ذکر ہے، ہمارے لیے اللہ نے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ یہ قرآن ہمارے فائدے ہے۔ جیسے پہلے بقرہ کے اندر فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اور والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ یہ ساری پانچ چیزیں جو اللہ نے بات بنائی اور ہمارے فائدے کے لیے، ورنہ ہم ایک بہت ہی چھوٹی سی مثال ہے کہ بالکل ہم جیسے کوئی جانور نہیں ہوتے، ہم اس جیسی ہماری زندگی ہوتی اگر ہم نے دیکھی اور بدی کا وجہ یہ پاکیزگی کا یہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے فرمایا تعلق خطرہ کو دیکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پاکیزگی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے۔ تو کیا ہے باب حس کی رسول لگتی ہی بجول الکتاب کہ اللہ ان کے درمیان السلام دباؤ کا پہلا فکر یہ تھا اللہ ان میں وہ رسول پیدا کر جو لڑکی ہے، جو ان کو پاکیزہ کرے، ان کا تزکیہ کرے، بابا رسول وہ پھر اس کے ان کے اندر وہ کتاب پڑھے، اس قرآن کو پڑھے۔ یہ تو ایک بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن ہمارے ہم کا سر خراج رکھ اللہ فرماتے ہیں کیا تو ان سے کوئی اجر مانگتا ہے، کیا تو معاوضہ مانگتا ہے، حلال کا سوال، کیا تو سوال کرتا ہے، کوئی مانگ رہا ہے تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہوا بہت پیچھے سارے انبیاء کے اپنے اس سے بڑے انبیاء میں ہر نبی نے یہی کہا کہ میرا اجر میرے اللہ کے پاس ہے، میرا اجر میرے اللہ کے پاس ہے، میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا۔ میرا اجر میرے اللہ کے پاس ہے، میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا۔ اور کیا واہ خیر الباطل، وہ سب سے بہترین رزق دینے والا
وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تو ان کو اللہ اپنے پیغمبر سے بتاتا کیا بھیجتا ہے، تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے، تو ان سے آگ سے بچا رہا ہے، تو ضلالت کے گڑھے میں گرنے سے ان کو بچا رہا ہے، تو گندگی سے ان کو صاف پاک کر رہا ہے. الہ صراط مستقیم، اور صراط مستقیم کی طرف ان کو دعوت دے رہا ہے. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو ان کو صراط مستقیم کی طرف بلا رہا ہے. تیرا تو اس کو احسان ان کو احسان ماننا چاہیے. میرے بہو جتنی مشقت اور جتنی محنت تو کر رہا ہے اس تبلیغ کر کے ان کو سمجھانے کی، یہ تو بہت بڑا ان کے اوپر احسان ہے. فإن الذین لا یؤمنون بالآخرۃ بالصراط لناکبون. مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ رائے راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے آخرت کے انکاری ہیں، غیر ذمہ دار، میرے احساس ذمہ داری کا ان کے اندر بے شمار فکران ہے، بے فکر ہو کے رہنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی حساب کی فکر نہیں. اور یہی دوسرے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے کہ ان کی زندگی کا کوئی انجام بھی ہے، کوئی نتیجہ بھی ہے، کہ ہمیں مر کے مٹی ہو جائے. جیسے وہ کہتے ہیں اے بات ہے، یہ کیسی بات ہے، بڑی یہ عجیب بات ہے کہ ہم مر کے دوبارہ زندے ہوں گے، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو مٹی کھاتی ہے ان میں سے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے محفوظ ہے، اور ایک کتاب کے اندر اس کو ضرورت ہے. قیامت کے دن سب ایسے ہی اٹھے گے جیسے پہلے پیدا ہوئے، اور سب اسی حالت میں جیسے آپ بیٹھے اسی طرح اللہ کے سامنے پیش ہو گئے، اسی جسم کے ساتھ. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ رَأَيْنَا وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آ کر یہ مبتلا ہو، مکے کا جو قہر تھا جس کے اندر مردار کھانے کی نوبت آ گئی، اللہ اس کا ذکر کرتا ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی زندگی میں یہ دعا کی کہ اللہ یہ مانتے ہیں کہ جیسے وہ یوسف علیہ السلام کا 7 سال کا قہر تھا، اور جس بار دوسرے نے پڑھا کہ قید خانے میں پھر بھیجا گیا اس کو، دو میں سے جو بچ گیا تھا وہ کہتی تھے جس کے بارے میں انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ ان کو پھانسی دیا جائے گا اور چروائے کے لٹکایا جائے گا، اور اس کے سر کے اوپر سر کو کوے کو اس کو کھائیں گے، اور دوسرے بار میں وہ اپنے بادشاہ کو اپنے مالک کو شراب کھلائے گا. لیکن وہاں یہ ہوا کہ اگر تم جب اپنے بادشاہ کے پاس گئے تو پھر میرا ذکر کر. لیکن وہ بھول گیا اور اللہ نے آزمائش ڈال دی پیغمبر کو، اور کتنے سال آپ جیل خانے میں رہے، اور پھر دوبارہ اس خواب آیا، اور وہی 7 موٹی گائے ہیں 7 پتلی گائے ہیں، اور موٹی گائے 7 پتلی گائے آ رہی ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے اس کی تعبیر بتائی، اور انہوں نے کہا باہر آ. انہوں نے کہا باہر نہیں آتا. پہلے ان عورتوں کا قصہ بتائے جنہوں نے میرے اوپر الزام لگایا. اس وقت زلیخا نے بھی کہا کہ وہ صادق ہوتے ہیں، میں نہیں جھوٹی. تو جہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایسا کوئی ان کے اوپر عذاب ہوئے جیسا ایسا مدد فرما اس جیسے قحط سے، تو اللہ نے قحط دی کہ بلا قدر کرنا مستقام کہ رب فرما قدر کرو. اگر ہم جو تکلیف اس وقت ان کو مبتلا ہیں دور کر دیں تو جو اپنی سرکشی میں پھر بالکل ویسے ہی بیٹھ جائے، کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے، شہادہ اللہ جانتا ہے کہ یہ اس کے بعد انہیں کیا کرنا ہے. ان کا حال کیا ہے؟ حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید. ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی اپنے رب کے آگے نہیں جھکے، پھر بھی نیچے آتے رہتے ہیں. جب بارش ہو گئی برسنی شروع ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے جب وہ آ گیا سارا معاملہ درست، تو پھر کہنے لگے. یہ تو ہوتا رہتا ہے. اور بچپن کا واقعہ بھی اپنے سامنے تھا کہ اللہ کے رسول اللہ کے اگر تھوڑا سا بھی آدمی ذیل شعور ہوتے تو ابھی آپ 2-2.5 سال کی عمر کے اس وقت بھی وہ مکے کے اندر قید تھا. تو اس وقت بھی عبد المطلب کے پاس آئے جو شراب مکہ اکٹھا ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ذرا ہم نے پوتے کو انہیں دے دیجیے، اس کو بیت اللہ کے ساتھ لگا کے دعا کراتے ہیں، شاید اللہ کو دے دیں. انہوں نے یہ بچہ ہے اس کی دعا کیا ہوگی؟
کہاں اس بچے کے جو سامنے چہرہ ہے اور یہ جو اس کا ماتھا ہے اس کے اندر کوئی چیز چمک رہی ہے، اور یقینی ہمیں یقین ہے کہ یہ اگر بچے نے ہاتھ اٹھا دیا تو بارش ہو، چنانچہ آپ سے وسلم کو بیت اللہ میں لایا گیا، دیوار کے ساتھ کھڑا کیا گیا، آپ کی انگلی اوپر کی اور بارش پہنچنا شروع ہو گئی۔ وہ جانتے تھے، دل کی گہرائی سے سمجھتے تھے کہ یہ سچے ہیں، لیکن ماننا نہیں چاہتے تھے کہ اس کی جو چوبراہٹیں تھیں وہ ختم ہو گئی۔ یہ کیا ہے حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا هم فیہ مبلسون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بار سخت عذاب کا دروازہ کھول دے تو یکایک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے محفوظ ہو، جیسے ابلیس فرسٹریشن کا شکار ہوا، ابلیس کا نام بھی اسی لیے ہے تو بلس سے ابلیس بنایا تھا، ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے آدمی جب اس کے اوپر تو پھر وہ مقابلہ لگتا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وسلم وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللہ اللہ پڑھنا اور بیٹھنا ضرور کرنا، اللہ اس کی بات کرنا، اللہ اپنے قرآن کو ہمارے مقبول بنا، ہم کو فکر رکھنا، اللہ کی قیامت والے دن اللہ علیہ شفا کرنا، اللہ قبر میں ہمارا ساتھی بنا، ہمارا اللہ پاکستان کے عوام کو کرنا، اللہ ہمارے کمزور ہو کے اللہ بچا آج سے ہماری مصرت کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔